تھا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے، یعنی آپ کے کپڑے مبارک اتار کے دیا جائے۔ آواز آئی کہ انبیاء کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، انبیاء کے سطر زندگی میں بھی اور موت میں بھی، موت کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، لہذا حضور کو اسی کپڑوں میں غسل دے دیا جائے۔ غسل کا مسئلہ حل ہوا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے، تو حضرت ابو بکر نے آ کے فرمایا صحابہ سے کہ میں نے حضور سے سنا تھا اللہ پاک جس پیغمبر کی جس جگہ روح قبض کرتے ہیں یدفن فی، اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے، کیوں قبر کے یاد رکھو دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو ایسے سیدھی قبر ہوتے ہیں اور ایک ہوتی ہے لحد۔ لحد مانا کہ اس دیوار کے اندر پھر جگہ بناتے ہیں میت کی۔ تو اب صحابہ میں یہ مسئلہ چھڑ گیا ابھی حضور کی قبر مبارک کیسے بنائی جائے، تو صحابہ نے حل نکالا۔ فرمایا دو آدمی تھے، ایک حضرت ابو عبیدہ تھے جو بغلی قبر بنانے کے ماہر تھے، اور ایک حضرت ابو طلحہ تھے جو لحد کی قبر بنانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے کہا دونوں کی طرف آدمی بھیج دو بلانے کے لیے، جو پہلے آئے اسی پر عمل کریں گے۔ اللہ کی شان ہے کہ ابو طلحہ پہلے آئے، حضور کے لیے لحد کی قبر بنائی گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد یہ بھی مسئلہ، اور 3 کپڑوں میں حضور کو کفن دیا گیا۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ نماز جنازہ کا کیا ہوگا۔ یاد رکھو قاضی عیاض نے تو ایک روایت لکھی ہے، لیکن اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، وہ چونکہ عاشق تھے اور عاشق سے کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ قاضی عیاض حضور کے عاشق تھے، انہوں نے ایک روایت اپنی کتاب میں لکھی ہے جس کی صحت پر کوئی دلائل ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا جنازہ حضرت جبریل پڑھیں گے، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملائکہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد میرے جنازے کے لیے میرے صحابہ کمرے میں داخل ہوں گے۔ وہ کوئی امام نہیں ہوگا بلکہ صرف مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے نکلتے جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ نہیں، باقاعدہ جنازہ ہوا جیسے کہ جنازہ ہوتا ہے، لیکن راجح قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، پھر آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت تھی، اس لیے 10 صحابی ہی کمرے میں کھڑے ہو سکتے تھے، وہ جاتے تھے درود پڑھ کے باہر آ جاتے۔